الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت قبلہ شاہ صاحب مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کی موجودگی میں ناچیز کا کچھ عرض کرنا یہ میرے لیے اعزاز کی بات بھی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے. اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کہ میں قبلہ کی موجودگی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور آزمائش میں شاید کہ میں پورا نہ اتر سکوں. آئیے میں اور آپ کچھ باتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. سادہ کریں، یہ سادہ نہیں پھر خراب کر دیا. حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. آنے والا ہر نبی اپنے دور میں اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتا، اور ان کی محنت سے کچھ مخلص لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے، اور وہی لوگ ان کے دینی کاموں میں معاون مددگار بنتے، اور پھر اس طرح دین کی راہیں آسان ہوتی. میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا. تو یہ دورانیہ بڑا تلخ تھا. حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا. اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں، اور یہ ایک خدا کو چھوڑ کر در در کے دھکے کھا رہے تھے. آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا. پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں تو تنے تنہا ہیں. وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونجتی ہے. تو جس شخص نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، ایمان لانے میں سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام ہے. وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے. وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے. وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا. لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی کاموں میں سب سے پہلے معاون کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بعض کہتے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی تھی سب سے پہلے. بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. علماء نے تطبیق کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد غلام جو تھے ان میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو غلام تھے، غلام ابن غلام تھے، ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو دینی کاموں میں حضور کے جو معاون بنے اس شخصیت کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر، تھوڑی سی آواز کم کر دیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جو محبت کا رشتہ قائم کیا اور اس کے جو تقاضے تھے، جس طرح آپ نے نبھایا، یہ آپ کا ہی کمال کا مزاج تھا۔ آئیے ہم وہ محبت کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انسان فطری طور پر 4 چیزوں سے مانوس ہوتا ہے: وطن، مال، اولاد اور جان۔ یہ فطری محبتیں ہیں۔ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ چاروں فطری محبتیں اپنے محبوب پہ قربان کر دی تھیں۔ وطن کو چھوڑنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہو، اگر آپ کو یہاں سے عارضی رہائش ملتان، لاہور، اسلام آباد لے جانا ہو، عارضی رہائش اس لیے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے وہاں ادارے اچھے مل جائیں گے، تو یہاں سے عارضی آپ کو ملتان جانا ہو، لاہور جانا ہو، اسلام آباد جانا ہو تو آسان نہیں ہے بھائی۔ حالانکہ ہم ہفتے میں 2 دفعہ یہاں آ بھی جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے کاروبار ہیں، یہاں ہمارے گھر ہیں، یہاں ہمارے کھیت ہیں، فصلیں ہیں ہماری، تو بھائی عارضی یہاں سے دوسرے شہر جائیں تو ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پیندے نے۔ جہاں انسان نے جنم لیا ہو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ یہ فطری محبت ہے نا۔ اور آپ ان پردیسی جوانوں سے پوچھو، بھائیوں سے پوچھو، جو یہاں سے اڑان بھرتے ہیں اور 7 سمندر پار ہزاروں میل اپنوں سے دور جب جاتے ہیں تو دل پہ پتھر رکھ کے جاتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھو کہ پردیس کتنا مشکل ہے، وطن کی یاد کس قدر ستاتی ہے۔ ہم تو بعض اوقات فیس بک پہ وہ دیکھ کے ہنستے ہیں نا کہ اب یہ آیا ہے تو یہاں اندر جو ہے نا وہ کمرے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں بھائی، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ یہ 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے پردیس جاتے ہیں۔ میں نے باہر لوگوں کو دیکھا ہے، میں ایک ہفتے کے لیے گیا اور میرا وہاں دل ہی نہ لگا، تو میں نے ایک دوست سے کہا یار یہاں کس طرح آپ زندگی گزارتے ہو، کتنا مشکل ہے؟ تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہاں اکیلا محنت کرتا ہوں اور میری محنت سے میرے گھر کے 8 افراد اچھی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اچھا کھانا مل جاتا ہے، اچھا لباس مل جاتا ہے، میرے بہن بھائی اچھے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، تو میں 8 سے 18 گھنٹے کام کر کے انہیں آسودہ کر رہا ہوں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، تو مشکل پردیس میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے پیش نظر میرے پیچھے میرے 8 بہن بھائی ہیں۔ میرے فوراً دماغ میں یہ بات آئی کہ اس اکیلے کو 8 لوگوں کی فکر ہے، لیکن معذرت سے کہوں گا بھائی، یہ میں ان کی حمایت میں بات کروں گا اور ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا۔ اس اکیلے کو 8 افراد کی فکر ہے، لیکن ہم یہاں جو 8 لوگ ہیں ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ یار کبھی خیال آیا کہ بھائی کو 10 سال ہو گئے پردیس میں دھکے کھاتے ہوئے، کتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے، یہاں 25 تاریخ آتی ہے تو جناب فون چلا جاتا ہے کہ پیسے بھیجو، ختم ہو گئے ہیں۔ زیرو سے ہیرو یہ ہمیں بناتے ہیں، ہمیں گاؤں کا چودھری یہ بناتے ہیں۔ کلف لگے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں یہ پردیسیوں کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ آج ہم 17ویں 18ویں سکیل کے افسر بنے تو ان پردیسیوں کی وجہ سے بنے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے بھائی، کبھی خیال نہیں آیا کہ بھائی کو واپس آ جانا چاہیے۔ 20 سال ہو گئے ہیں یار، تقاضا تھا کہ یار اس کے تھوڑے سے پیسے محفوظ کر لیتے نا، اس خیال سے کہ کل کو بھائی کو اچھا فیصلہ کر سکے، یہاں ملتان میں آ کے کوئی اچھی دکان بنا لے، یہاں آ کے کوئی کاروبار شروع کر لے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ بیچارہ جب 20-30 سال بعد واپس آتا ہے نا، کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے نا اس کو وہیں آ کے پھر دوبارہ سے شروع ہونا پڑتا ہے۔ ہاں بھائی بھی پہچاننے سے انکار کر دے، تو ساڑھے واسطے کیتا کی یہ۔ ہاں یہ رویے ہم نے لوگوں کے دیکھے، وہ بیچارہ کریانے کی چھوٹی سی دکان بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور رات کو 1500-2000 وہ اس میں سے کیا اس نے بچانا ہوتا ہے۔ او بھائی جان میں کہتا ہوں ان پردیسیوں کے حال پہ رحم کرو یار، پردیس اتنا آسان نہیں چھوڑنا۔ پردیس دیس کی محبت اللہ نے فطری محبت رکھی ہے۔ میرے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں نا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے، اتنا روتے تھے کہ بیمار ہو گئے، اور مکہ کی جدائی میں آپ نے دکھی اشعار پڑھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے ہیں۔ میرے نبی یوں ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ تو نے جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے، اس سے ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے۔
تو یہ فطری محبت ہے. وطن چھوڑنا آسان نہیں بھائی جان، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فطری محبت رسول اللہ کی محبت میں قربان کی. کس شہر کو چھوڑا؟ مکہ المکرمہ کو. اور مکہ شہر عظمت اور مرتبہ و مقام کے حوالے سے اس کے حوالے بھی بڑے ہیں. وہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے بھائی، اس پہ 120 اللہ کی رحمت اترتی ہیں. اس شہر کو چھوڑا جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، جہاں حجر اسود ہے. اس شہر کو چھوڑا جہاں چپے چپے پہ نبیوں نے قدم جمائے ہیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے. حضور مکہ ہے تو مکہ افضل، حضور مدینے تشریف لے جائیں گے تو مدینہ افضل ہو جائے گا. صدر ہر جا کے نشیند صدر است، صدر جس جگہ پہ بھی بیٹھ جائے وہی جگہ مقام صدر ہو جاتی ہے. حضور مکہ ہے تو مکہ افضل، مدینہ آئے تو مدینہ افضل ہو جاتا ہے. تو یہ فطری محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کی محبت میں پیش کر دی. انسان مال سے پیار کرتا ہے، یہ فطری محبت ہے. اور مال کی محبت آج میں یہاں چھوٹا سا اگر میں یہاں ترغیب دلاؤں کہ بھائی جان سعد مسجد ہمارے اس کے متصل مدرسہ ہے، ہمیں یہاں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم نے عمارت بنانی ہے، بچوں کے لیے چھت نہیں ہے، تو یہاں بیٹھے کچھ ہمارے جیسے ماڑے لوگ بھی ہوں گے اور کچھ لوگ تگڑے بھی ہوں گے. تو یہاں ترغیب اس لیے دلائیں گے کہ چلو دیکھا دیکھی لوگ اٹھ کے کوئی اپنی طرف سے مدرسے کے لیے خدمت پیش کریں گے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھنے والے کی پوزیشن کیا ہے، یہاں کروڑ پتی بھی ہوں گے، کچھ لوگ غریب ہوں گے. تو جب ترغیب دلائی جاتی ہے تو جب جیب میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، امیر بھی ڈالتا ہے اور غریب بھی ڈالتا ہے. غریب تو 50 ہی دے گا نا، تو امیر کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہی میں اللہ کی راہ میں پیش کروں. ہم مال خرچ کرنے میں کافی حد تک جو ہے نا وہ کمزور لوگ ہیں. ہاں جہاں نفس کو ہاضم ملے نا وہاں دولت لٹاتے ہیں. کتوں کی لڑائی آئے تو 50,000 دے دیتے ہیں، کرکٹ میچ ہے تو 1,00,000 وہاں انعام دے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں 80-85 دیہات آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کے اس کی سخاوت کے تذکرے کرنے ہیں. جہاں نفس کو ہاضم ملتی ہے دولت وہاں ہم لٹاتے ہیں، اور جہاں اللہ راضی ہوتا ہے وہاں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو 150 والا ہی ماحول ہوتا ہے. مدرسے کی دیواریں کھڑی ہیں، سال بعد پھر دوبارہ گر جاتی ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فطری محبت، مال کی محبت حضور کی محبت میں قربان کر دی. بھائی جان صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک خفیہ اور ایک اعلانیہ. اعلانیہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب ترغیب دلانا مقصود ہو. جب ترغیب دلانا مقصود نہ ہو تو پھر خفیہ صدقہ افضل ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خفیہ بھی دیا اور اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا. خفیہ کی کہانی کیا ہے بھائی؟ آؤ، آپ کا انداز کتنا خوبصورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں ایک رجسٹر پڑا ہوا تھا، اس پہ کچھ مجبور لوگوں کے نام لکھے تھے اور 7 معاونین کے بھی نام تھے. ایک جگہ خالی تھی، بیوہ کا نام تھا اور خدمت گزار کا نام نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنا نام لکھ دیتے. اگلے دن اس کے گھر گئے، کہا بہن میرے لائق کو حکم ہے تو آپ ارشاد کرو. کہا آنے والا اپنی ڈیوٹی دیکھ کے چلا گیا ہے اور وہ بڑا ذمہ دار ہے. وہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، میرے گھر کے برتن دھوتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، مشکیزیں بھرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دوسرے دن جلدی چلا گیا. میں نے پھر دستک دی، میں نے کہا بہن حاضر ہوں. کہا وہ آنے والا اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے سر انجام دیتا ہے، سارے کام کر کے چلا گیا. فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں. وہ جوان ہے کون؟ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے سکے. فرماتے ایک صاحب آئے اور میری نظر ان پہ پڑی، اندھیرا تھا مجھے دکھائی نہ دیے، تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آگے گیا تو دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں جوتے ہی نہیں تھے. میں نے عرض کیا حضور والا جوتے ہیں نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے،
اور میں اس لیے جوتے نہیں پہن کے آیا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے. رک جائیے گا بھائی جان 2 لمحوں کے لیے. ہم اس کو بغور دیکھیں تو ہم کہتے قدموں کی آہٹ کتنی آواز دے گی, کیا ہے شور. اور پھر ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. شادی تو آپ نے اپنے بیٹے کی کرنی ہے نا بھائی, محلے والوں کو کیوں ذلیل کرتے ہو. نکاح سے 10 دن پہلے پورے دیہات کو ہم سونے نہیں دیتے. اللہ نے دولت دی ہے, سنبھال کے رکھو. اور کوئی بیچارہ نمازی کہہ ہی دینا کہ پتر آواز ہی کٹ کر لا تھوڑی جی ڈیک دی, تو آگے سے آوازیں آپ سنتے. میرے گھر میں گانا چل رہا ہے, بابا تینوں کی مسئلہ ہے. اور پھر رد عمل آتا ہے سامنے, چھت پہ اباش لڑکوں کو لے کے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا, آوازیں کسے گا, کبھی گندگی پھینک جائے گا اس کے دروازے کے سامنے, کبھی روڑے اٹکائے گا. کیا غلط اس نے کہا آپ کو؟ یہی کہا ہے نا آواز کم کر دو. ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. ہماری شرارتوں سے ہمارے ہمسائے محفوظ نہیں. اور اللہ سے حضور فرماتے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو. ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. یہ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا, اچھا نہیں تو عذاب ہے. اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے. ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کے بارے میں مشہور تھا, لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں. وہ منشیات کا کام نہیں کرتے تھے بھائی. جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا. ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامرے مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا. اس نے باہر لکھ کے لگا دیا. ہم بھی لکھ دیتے ہیں مکان برائے فروخت, خریدار آتے ہیں, بحث ہوتی ہے, بات سمجھ میں آئے تو خرید لیتے, نہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے. اس نے یہاں رولا مکا دیا. اس نے اپنی دیوار کے باہر لکھ دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا. تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے. اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ, میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے, تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے. فرمایا جلدی جاؤ اور یہ جا کر کے میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا. یہ ہے ہمسائے. اچھا کچھ ہمسائے گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے. لوگ دیگے چڑھاتے کہ فتنہ زمین میں چلا گیا. ہم اپنے رویوں پہ غور کریں بھائی. ہماری شرارتوں سے تو ہمارا ہمسایہ نہیں محفوظ. ہم نے بیٹے کا نکاح کیا تو ڈولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹیاں سب پکڑے ڈال رہی ہیں. نکاح کا تو مقصد تھا برائی کے آگے بند ماننا. پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنا بھائی؟ کہ میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے. اب ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے لوگوں کی زندگی عذاب بنائی ہے. اور دوسری بات کہ آپ اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں ویسے تصور یہ ہے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے. عمرہ کرنے گئے, سیلفی لے کے فیس بک پہ ڈالو, دکھائی دی گئی. ہم نے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے 500 کا نوٹ دیا, صبح 8 بجے ٹائم دیا اور خود نواب کا بیٹا 10 بجے آیا. اور لائن میں بیٹیاں بھی کھڑی ہیں, جوان, بوڑھے بزرگ اور بوڑھی مائیں بھی کھڑی ہیں, اور کمزور لاغر لوگ لائن میں کھڑے ہیں. 8 سے 12 بجے تک اس نے 500 روپے دینے کے لیے ذلیل کر دیا. میں ایک سفر میں تھا تو ایک جگہ رش دیکھا. میں نے دوست سے کہا یہاں رکو یار, اللہ خیر فرمائے, کوئی حادثہ تو نہیں ہوا. ہم نے رک کر کے پوچھا تو کہا کہ یہاں سخی ہر جو ہے وہ سنڈے کو لوگوں کو جمع کر کے یہاں خدمت کرتا ہے. یقین جانو اس میں جوان بیٹیاں بھی تھی, بوڑھی مائیں بھی تھی. اتنا کلیجہ پھٹا کہ یار یہ بھی کوئی انداز ہے خدمت کرنے کا. یہ ترغیب نہیں, بعض کا ہم اس کو ترغیب کا نام دیتے ہیں. یہ ہم ترغیب کا نام دیتے, ترغیب نہیں, یہ غربا کی تذلیل ہوتی ہے بھائی. یہ دولت کی نمائش ہے. ہم 500 کا نوٹ دیتے ہیں تو دکھا کے, ہم آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تو دکھا کے. میں صادق آباد ایک جگہ حاضر ہوا تو وہاں سردار صاحب کے پاس ہم چائے کے لیے بیٹھے, تو مجھے وہ کہتا ہے کہ میرے دسترخوان پہ روزانہ 200 لوگ کھانا کھاتے. میں نے کہا جی اللہ آپ کو جزا دے. تو ساتھ ہی مجھے کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں صرف یہ دیکھنے گیا کہ میرے ملازم میرے مہمانوں کے ساتھ
اچھا تعاون اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو ان صفوں میں میرا ایک کلاس فیلو بھی بیٹھا تھا, میرا جماعتی بھی بیٹھا تھا. تو وہ کہتا ہے اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی, اور یہ بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے. یقیناً اس کو تو یاد آیا ہوگا کہ کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, آج میں غربت کی لکیر پہ, اور یہ کہاں کھڑا ہے. اور یہ بات کرتے کرتے سیٹھ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا سیٹھ صاحب کچھ دسترخوان یار ایسے بھی بچھاؤ جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھے یار. کچھ لوگ ایسے ہیں یار جو اپنی عزت نفس مجروح نہیں انہیں دیتے. کچھ لوگ ان صفوں میں آ کے نہیں بیٹھتے یار. یار خرچ کرنے کا مزاج ہے تو اس طرح کرو نا, دائیں سے دو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. ہم کہتے ہیں گمنام نیکیاں کر کے دنیا سے کچھ جاؤ, کچھ 150 نیکیاں آپ کے جنازے میں جمع ہو جائیں. مرنے کے بعد لوگ دہائی دیں کہ یہ میرے بچوں کو کپڑے لے کے دیتا تھا, یہ ہمیں 3 وقت کا کھانا کھلاتا تھا, یہ اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا کے ہمارے گھر میں آٹا چھوڑنے آتا تھا. یقین جانو اگر آپ کے پاس کچھ 150 اس طرح کی نیکیاں جمع ہو جائیں نا تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. واصف علی واصف ایک ادارہ بناتے ہیں, وہ دن بدن خسارے میں جانے لگا. ٹیم نے کہا حضرت اس طرح نہیں چلے گا کام نا. تو کہا کیا ہوا؟ کہا کسی کو کتابیں فری دے رہے ہو, کسی کی فیس معاف کر رہے ہو, کسی کو یونیفارم ویسے دے رہے ہو, تو آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کہا میں تو اپنے جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. اور یار کچھ جنازے واسطے بھی کچھ 4 بندے سے اکٹھے کر لیے. لائن میں نہ کھڑا کرو یار. کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو کیوں 150 ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالتے؟ کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے آپ 50 لوگوں کو کیوں سناتے ہو؟ ہم تو بہانے سے بتاتے ہیں کہ یار آج فلانا آیا سی تو میں انہوں 500 دیتا, میرے کو تو دکھ ویکھیا نہ گیا. او بھائی وہ تو آیا اس وقت آیا کہ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن تو نے 50 لوگوں میں رسوا کر دیا اسے. تو خدمت کا مزاج اچھا رکھو یار. یہ ترغیب نہیں, ناراض نہ ہوئیے گا. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیسی بات ہے, اس طرح ترغیب ملتی ہے. نہیں یار, ترغیب کے بھی اسلام نے راستے بتائے ہیں. ہم یہاں اعلان کریں, اگر یہاں مدرسہ ہے, میں اعلان کروں یہ مدرسہ ہی ہے ماشاءاللہ. اچھا, یہ آپ کو کتنی دیر ہوگی اس کو شروع کیے ہوئے؟ 6 ماہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو چلو ہم یہاں ترغیب کے لیے بات کر لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہاں یقیناً ایسا ہوگا, اس میں متوسط بھی ہوں گے اور اس میں عمرا بھی ہوں گے. تو میں یہاں, مجھے قبلہ نے, علامہ صاحب نے نہیں کہا کہ آپ نے ترغیب دلانی ہے, لیکن بات ترغیب پہ ہو رہی ہے نا, خفیہ اور ترغیب پہ. صدقہ اعلانیہ بھی جائز ہے جب ترغیب دلانا مقصود ہے. ہم ترغیب دلاتے ہیں بھائی جان. ایک بات یہ بھی میں کہوں گا کہ ہماری ترجیحات بھی نہیں ٹھیک. معذرت سے کہوں گا, ایک کمرے میں آگ لگ جائے, اس میں بچے بھی ہوں, مویشی بھی ہوں, چارپائیاں بھی ہوں, تو مجھے بتائیے پہلے کس کو نکالیں گے؟ بچے نکالیں گے, پھر مویشی, پھر چارپائیاں نا. معذرت سے کہوں گا ہماری ترجیحات نہیں ٹھیک. ہمیں چاہیے تھا کہ مدارس مضبوط کرتے, علماء کو مضبوط کرتے, لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قوال مضبوط کیے, ہم نے پروفیشنل کمرشل ناطخاں مضبوط کیے, ہم نے روایتی لوگوں کو مضبوط کیا. ان پہ ہزاروں نہیں, ہم نے لاکھوں خرچ کیا. ایک رات میں 5-5 لاکھ روپیہ کما کے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں. اور مدرسے کے ساتھ ہمارا تعاون کیا ہے؟ سال میں صرف 1 کھال, اور وہ بھی جس طرح ہم حاصل کرتے ہیں. میں بھی 24 سال ہو گئے ان راہوں پہ ہوں, اور ہم آج بھی خود یہ کھالیں اکٹھی بھی کرتے ہیں. اب تو اس کا ریٹ حضرت 50 روپے 100 روپے تک آ گیا. ایک کھال لینی ہونا تو 10 بندے ہوتے ہیں وہ گھر کے, وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے وعدہ کیا, کہتے ہیں کہ چلو میں بات کروں گا. اور مدرسے کے ساتھ صرف 1 کھال. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم طالب علم تھے, حضرت کے پاس ایک صاحب آئے, سیٹھ صاحب تھے. وہ کہتے ہیں مجھے آپ کا کو مبلغ چاہیے. تو آپ فرماتے میرے پاس تو وہ فقہ کا مسئلہ ہے نا کہ وہ 6 ماہ کا لگے سال کا, تو وہ بھی لگ جائے. فرماتے میں نے تو انہوں نے بھی کل چھڑے ہیں. تھوڑا سا جذباتی ہوا. وہ کہتے ہیں میں حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے ٹال دیا. مجدی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے بھی میری بات نہیں سنی. اب آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں. وہ بہت بڑی محفل نعت کرواتا تھا اور لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس سے بندہ لینا ہے. آپ نے کچھ نام لیے, میں نام نہیں لوں گا, کہ اگر آپ نے بندہ ہی لینا ہے تو فلاں سے لے, فلاں نعت خاں سے لے, فلاں سے لے. اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جہاں پیسہ خرچ کرتے ہو نا بھائی, وہاں سے نتائج بھی لو نا.
جہاں انویسٹمنٹ کی ہے وہاں سے نتائج لو. سارا پیسہ تو آپ نے نعت خانوں کو کھلا دیا, ان جاہل مولویوں پیروں کو کھلا دیا, معذرت سے کہوں گا ان کو کھلا دیا. جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یار, اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے, وہاں ہمارا تعاون کیا ہے؟ سال میں ایک کھال. یہاں خرچ کرو نا یار, یہ مادر علمی ہے, یہاں سے بچے پڑھیں گے, تعلیم حاصل کریں گے, اور یہ روشنی آگے پھیلائیں گے. اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہم 2 لمحوں کے لیے, 2 منٹ کے لیے بطور ترغیب کوشش کر لیں. کوئی ساتھی اعلان کر کے کہہ دے کہ یار میں اپنے والد کی طرف سے جو ہے وہ یہاں ایک کمرہ بنا کے دیتا ہوں. کوئی کہے کہ میں جو ہے نا وہ 5 بچوں کا کھانا اپنے کندھوں پہ لیتا ہوں. یعنی ترغیب ہے نا, یہ ہے ترغیب. خفیہ تو یہ ہے, میں نے عرض کر دیا کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. ابو بکر اس وقت میں آتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی دیکھتا نہیں. اور جہاں ترغیب کا معاملہ آیا, آج سنیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا, فنڈ کا اعلان کیا نا, تو ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے آئے اور کیا کہتے, آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. اچھا, وہ عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور ہم دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر. اسی آدھے نکمے تسی اج بھی ریڑی لائیے پاپڑ بیچ دیو پہ, اور وے فلانے دا ترخانہ دا منڈا, تے موچیاں دا منڈا, تے فلانے دا منڈا کتھوں دا کتھے ٹر گیا. ہم یہی ترغیب دیتے ہیں نا, ہم دنیا میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو حضور کے تربیت یافتہ تھے نا بھائی, وہ عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. آدھا لے آئے, آدھا چھوڑ آئے. زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%. پہلی امتوں پہ ویسے 10% تھی, اس امت پہ 2.5%, اور یہ ہم 2.5% بھی نہیں دیتے. تو حضرت عمر کتنا لے آئے؟ 50% لے آئے نا. آدھا لے آئے اور آدھا چھوڑ آئے, اور کیا کہتے, آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ترغیب دلائی گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں, کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں, اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میرے محبوب نے جب ابو بکر کو اس ادا میں دیکھا, فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اچھا, یہ سوال نہیں ہوا کہ کتنا لے کے آئے ہو. اگر کتنے کی بات ہوتی تو حضرت عمر کا مال حضرت ابو بکر کے مال سے زیادہ تھا, لیکن سوال یہ نہیں کیا کہ کتنا لائے ہو, بلکہ سوال یہ کیا کتنا چھوڑ آئے ہو. حضرت عمر کہتے آدھا لے آیا, آدھا چھوڑ آیا. اور صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, جو گھر میں تھا وہ آپ کے قدموں میں, گھر میں اللہ رسول کو چھوڑا ہے, ان کی محبت چھوڑا ہے. تو یہ ہے دینے کا مزاج کہ ٹاٹ کا خرقہ پہنا. یار دیوار کے ساتھ ہاتھ مارتے ہیں, کوئی سوئی بھی نہ کار رہ جائے, سب کچھ ہی لے آتے ہیں. اور پھر اس ادا کو جب میرے رب نے دیکھا تو جبریل کو بھیج دیا. فرمایا جبریل جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں, ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے, آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے. یہ ہے بھائی جان ترغیب. ترغیب کی کہانی آئی تو گھر بار کا مال لے آتے ہیں, اور اگر خفیہ پیش کرنے کا مزاج ہے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہن کے آتے. یہ ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو میں ترغیب دوں گا کہ آپ یہاں خرچ کرو. یہ ذخیرہ ہوگا جہاں اگر آپ خرچ کریں گے تو یہ آگے کام آئے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ذبح کرتی ہیں, حضور تشریف لائے, فرمایا کیا بچا؟ عرض کی حضور یہ گوشت بچا. فرمایا یہ نہیں بچا, جو دے دیا وہ بچ گیا, جو دے دو گے بھائی وہ بچے گا. اور آج یہاں ارادہ کر کے جاؤ کہ ہم اپنی کمائی کا کچھ حصہ اس جامعہ کے لیے مختص کریں گے. یہ آپ وعدہ کریں. ہمارے پاس بھی مادر علمی ایک بہت بڑی اللہ کے فضل 5-6 ایکڑ میں, لیکن ہم نے جس طرح وہ بنائی ہے اور تدریج سے بنائی ہے, تھوڑے تھوڑے کر کے, تنکا کر کے نا, یہ بوریاں نہیں آسمان سے گری کے بن گئے, تھوڑے تھوڑے کر کے. کیونکہ لوگوں کا مزاج نہیں نا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تھوڑے تھوڑے کر کے, یقین جانے ہم تو کبھی 12 روپے سے شروع ہوئے. جو ہمارے بڑے ہی مضبوط لوگ دوست ہوتے پیر بھائی, وہ 1200 دیتے تھے, کوئی 112.
تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے بنتے ہیں. تو آپ حضرت کے معاون بنے بھائی جان, یہ اللہ رسول کے لیے اس کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے, آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. انہیں آپ کی ذات سے یقیناً 1 روپے کا بھی لالچ اور غرض نہیں ہے. یہاں بیٹھنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ آپ کے بچے آنے والے کل کے بہت بڑے عالم بنے, حافظ بنے, اور یہ روشنی دوسرے لوگوں تک منتقل کریں. تو آپ بھی ان کے ضرور معاون بنیے گا. بات کو مختصر کر لیتے ہیں. فطری محبتوں میں پہلی محبت کیا ہے؟ وطن ہے, چھوڑ دیا. دوسری محبت مال ہے, بے دریغ راہ خدا میں پیش کیا. اور تیسری محبت ہے اولاد کی محبت. اور یہ سیدنا صدیق اکبر کا اعزاز ہے کہ آپ کی 4 پشتیں شرف صحابیہ سے ممتاز ہوئی ہیں. بیٹا ایمان لایا نا, تو ایمان لانے کے بعد گھر میں ایک دن بات چل نکلی. عرض کرتے ہیں کہ ابا جان فلاں غزوے میں آپ حضور کے ساتھ تھے اور میں دوسری صفوں میں تھا. کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے. اگر میں چاہتا تو سر کاٹ دیتا, لیکن ہاتھ کھینچ لیتا, اس احساس اور اس خیال سے کہ آپ والد ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر شکریہ نہیں ادا کرتے کہ جزاک اللہ, اللہ تجھے جزا دے. فرماتے بیٹا تو کافر جو تھا, کاش کہ تو 1 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آتا, سر کاٹ کے تن سے جدا کر دیتا. اولاد کی قربانی دی, اور یہیں پہ گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. سب سے بڑھ کر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے, لیکن جب جان کی باری آئی نا بھائی, اللہ اکبر, ہجرت کی رات حضور کے ساتھ ہی ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اس غرض سے کہ دشمن جس طرف سے بھی آئے تو ابو بکر کو سامنے پائے. اور پھر جب غار ثور تک پہنچے, یہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوگا, اور پھر زیارات کے لیے بھی وہاں لے جاتے ہیں. غار حرا بھی دشوار راستہ ہے, لیکن وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, تو بندہ تھوڑی سی مشقت سے, کوشش سے وہاں پہنچ جاتا ہے. ہم جب گئے تھے جسم فربا تھا, وہاں راستے میں ہی ایک دفعہ تو دل ہار بیٹھے کہ یار واپس ٹور جانا چاہیے تھا, لیکن عشق نے جوش مارا, محبت کھینچ کے لے گئی نا. محبت عمل کو آسان کر دیتی ہے. تو خیر وہاں پہنچنا اتنا مشکل نہیں, لیکن غار ثور کا راستہ بڑا دشوار ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے محمد عربی کو غار ثور تک لے جاتے ہیں, اور پھر اس غار کی صفائی کرتے ہیں. وہ سارے سوراخ بند کرتے ہیں. 2 سوراخ بچ کے وہاں ایڑیاں رکھ لی. عرض کی حضور تشریف لے آئیے. اللہ اکبر, حضور تشریف لائے, ابو بکر کی گود میں ماہوِ استراحت ہوئے. کتنا فخر اور اعزاز ہے کہ حضور ابو بکر کی گود میں ہیں اور محبوب کا جی بھر کے جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں. پھر سانپ وہ آگے, اس نے آگے ڈنگ مارا. اللہ اکبر, آپ نے جنبش پاؤں کو نہیں ہونے دی. ہمیں تو سوئی چبھے نا, کانٹا لگے تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن پاؤں کو جنبش کیوں نہیں ہونے دی کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے. پھر بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے, رخسار پہ گرے. حضور بیدار ہوئے, فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ اللہ اکبر, ادب کے کرینوں کو نہیں بھولے بھائی جان. بھائی جان ہنگامی حالات ہونا تو پھر ان حالات میں تقاضے بھی بدل جاتے ہیں. دیکھیے اچانک کسی گھر میں چور آ جائے, کوئی چور آ جائے, اور اس کے متصل گھر کسی پیر صاحب کا ہو, مولانا صاحب کا ہو, تو ایسے حالات میں کیا القابات بندہ بولتے کہ حضرت علامہ مولانا صوفی با صفا قبلہ فلاں صاحب آپ مدد فرمائیے, انہی دنوں تو چور بھی نکل جائے گا نا. تو ہنگامی حالات میں کیا ہوتا ہے, چور چور ہی کہتے ہیں نا, چور 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 دہائی دی جاتی ہے. یہ ہنگامی حالات ہیں. اللہ اکبر, حضرت ابو بکر ادب کے کرینوں کو نہیں بھولے بھائی جان. پاؤں پہ ڈنگ لگا, حضور فرمایا کیا ہوا؟ کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. جان کی باری آئی تو بھائی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اتنا بڑا نام ہے بھائی, وطن کی قربانی, مال جان اولاد کی قربانی دی, اتنا بڑا نام ہے. فرمایا سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ اللہ دے گا, جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا.
ابو بکر کا جس دروازے سے جی چاہے گا اس دروازے سے داخل ہو جائے گا. یہ پروٹوکول ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو میں آخر پہ ترغیب دلاؤں گا اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھایا کرو. فتنوں کا دور ہے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, گلی گلی فتنے. صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. تو صحابہ کی محبت سکھاؤ. اور یہ اسلام آباد کے اندر اور کراچی میں جو حالات پیدا ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہو. اللہ ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابو بکر اتنا بڑا نام ہے, آخری بات ہے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں, اتنا بڑا نام ہے, ذرا تقویٰ دیکھیے. آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا, لوگ اس کو جلا دیتے, میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. اللہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑا اچھا لگا علماء کے جرمٹ میں یہاں کچھ عرض کرنا قبلہ شاہ صاحب کی مجھے. تو جو کہا سنا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. آپ مجھے رخصت دے دیجیے گا, میں آگے حاضر. السلام علیکم.